اپنی صلاحیتوں کی جو گہرائی ہے اسے بھی استعمال کیا، اور شعوری صلاحیتوں کی گہرائی کا مقصد ہے یعنی اس نے اپنا لاشعور استعمال کیا، اپنا دماغ استعمال کیا۔ اگر انسان کے اندر دماغ نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اربوں آدمی ہیں، اربوں آدمی میں دماغ والے آدمی بہت کم ہے۔ ویسے تو دماغ سب کے پاس ہے، ابھی تو دماغ کبوتر کے پاس بھی ہے، چڑیا کے پاس بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ روحانی صلاحیت کو استعمال کرنے میں بھی وہ شعور استعمال ہوتا ہے جو شعور روحانیت سے قریب تر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ریسرچ نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، سوچ وچار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خالص شعوری زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن وہی انسان جو خالص شعور کی زندگی بسر کر رہا ہے، شعور کو گہرائی میں استعمال کرتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شعور اور لاشعور دونوں کے درمیان میں اس نے سفر شروع کر دیا ہے۔ اور شعور اور لاشعور کے درمیان میں جو سفر ہو رہا ہے وہاں بھی پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ انسان پیدا ہی نہ ہوتا، ریسرچ کہاں سے کر لیتا؟ انسان پیدا ہو جاتا، اس کے اندر دماغ ہی نہ بنتا، ریسرچ کیسے کر لیتا؟ اربوں انسانوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کے اندر دماغ بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز وہ موجود ہوتی ہے جو سب میں ہے، لیکن جب وہ غور و فکر نہیں کرتے، گہرائی میں اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے، تو ان کی حیثیت بالکل دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بالکل سیدھی سادی سی ہوتی ہے۔ انہیں آپ انسان تو کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے انہیں انسان کہنے کی بجائے آدمی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آدمی میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی کا مطلب ہے آدم سے پیدا ہونا، بکری کا مطلب ہے بکرے سے پیدا ہونا، بھینس کا مطلب ہے کہ بھینس سے پیدا ہونا۔ جس طرح حیوانات کی مختلف نوعیں، ان نوعوں سے افراد پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی نسل کشی جاری ہے، اس طرح آدم سے بھی بے شمار آدمی پیدا ہو رہے ہیں اور آدم کی بھی نسل کشی ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں روز بروز زمین کے اوپر۔ تو اگر آدمی محض شعوری زندگی گزارتا ہے اور اس شعوری زندگی میں اس کے اندر لاشعوری صلاحیت متحرک نہیں ہے، تو اس کو ہم انسان نہیں کہہ سکتے، وہ دراصل آدمی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھیڑ کی اولاد بھیڑ، آدم کی اولاد آدم۔ اب یہ کپڑے پہننا، کھانا کھانا، نہانا دھونا، یہ سب چیزیں آپ کو حیوانات بھی ملیں گی۔ مثلاً ایک پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر پروں کے حساب سے ویسے ہی لباس بنا دیا، ریچھ ہے۔ اب اس کو سردی نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کو تو اتنی زیادہ لگائیں، اون لگاتی ہے کہ وہ گرم ہے۔ بھیڑ ہے، بھیڑ کے اندر تو اتنی اون ہے کہ انسان اس اون سے اپنے لیے لباس بناتے ہیں۔ انسان اور آدم میں یہ فرق ہے کہ آدمی حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، دوسرے حیوانات کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اگر دوسرے حیوانات سے اس کے اندر تھوڑی سی عقل زیادہ بھی ہے تو حیوان اور آدمی کا جب ہم تبادلہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ آدمیوں سے زیادہ حیوانات میں بھی عقل ہے۔ جو حیوانات میں مزید عقل ہے اضافی، وہ آدم میں نہیں ہے۔ تو آدم اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آدم شعوری دائرۂ کار میں جبلت کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ انسان کا یہ فرق ہے، وہ جبلی تقاضوں کے تحت فطرت کو بھی تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جبلی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فطری تقاضوں کا بھی کھوج لگاتا ہے تو اس کا نام انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں یہ، اور انسان جو اللہ کی تخلیق ہے وہ بہترین تخلیق۔ تو اگر جبلت کے تحت ہم انسان کی تخلیق کو بہترین مانیں
تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ آدم میں اور حیوان میں جب موازنہ کرتے ہیں تو آدم طاقت میں بھی کم ہے، آدم عقل میں بھی کم ہے، آدم سفر میں بھی کم ہے۔ اگر ایک آدمی 1 گھنٹے میں 3 میل سفر کرتا ہے، ہرن 1 گھنٹے میں نہ معلوم کتنا سفر کر لیتی، پرندہ 1 گھنٹے میں نہ معلوم کتنا سفر کر لیتا۔ ایسا بھی ہے کہ آدمی سے زیادہ کمزور بھی مخلوق ہے، لیکن کمزور اور زور آور جب مخلوق کا موازنہ کرتے ہیں تو عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر ہم کسی آدمی کو ممتاز قرار نہیں دیتے۔ آدمی کا ممتاز ہونا اسی وقت ہے کہ جب آدمی آدمیت، شعور، جبلت کے دائرے سے نکلتا، فطری دائرے میں ختم، اور جب وہ فطری دائرے میں ختم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے غیب کی دنیا کا سفر اختیار کیا۔ فطرت سب کا سب غیب ہے، جبلت سب کا سب ظاہر ہے، مادیت ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا، یہ کوئی ہفتوں سے یہ بحث چل رہی ہے استغنا کی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آدمی آدمیت کے دائرے میں بند ہے اس کے اندر استغنا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہے۔ ایک بکری جو ہے اس کے اندر قدرتی طور پر استغنا ہے، اس میں فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے کھانا کہاں سے کھانا ہے، لیکن آدمی بکری سے بھی گیا گزرا ہے جبلت کے تحت، اور جب وہ جبلت کے دائرے سے نکل کر یہ جبلت کے دائرے میں رہتے ہوئے فطرت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے تخلیق کا جو پروسیس ہے وہ آیا۔ تخلیق کے پروسیس میں کہ میں کیا ہوں، کیوں پیدا ہوا، میرا مزاج کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے، میرے حواس کیا ہیں، میری تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو میں کس طرح پورا کرتا ہوں، کیوں پورا کرنے پر مجبور ہوں۔ تو کوئی حیوان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھوک کیوں لگتی ہے، مجھے پیاس کیوں لگتی ہے، میں سوتا کیوں ہوں، میں بیدار کیوں ہوں۔ اگر یہ کوئی آدمی نہیں سوچتا تو اس کی حیثیت حیوان کی ہے۔ یہاں زیادہ آبادی ایسی ہوتی ہے، اس لیے آپ مجھے بھائی سوتے کیوں، بھائی نیند آتی سوتے ہیں کہ بھائی اٹھتے کیوں ہو، آخر کب تک سوئے بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اٹھ جاتے ہیں۔ ہر آدمی سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اگر کام نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، لیکن کسی پرندے سے، کسی چرندے سے کبھی آپ نے یہ نہیں سنا نہ وہ کہتے ہیں اس بات کو کہ بھائی محنت مزدوری نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ تو جبلت میں آدم جو ہے حیوانات سے کمزور ہے، حیوانات آدمی بھی کے مقابلے میں جبلت میں بھی قدرت سے قریب ہے، اور آدمی حیوانات کے مقابلے میں جب جبلت کے دائرے میں سفر کرتا ہے، یعنی شعوری دائرے میں جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ حیوانات کے مقابلے میں قدرت کا جو سسٹم ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ استغنا چونکہ ایک ایسی طرز فکر ہے کہ اس طرز فکر میں شعوری کیفیات سے آدمی نکل جاتا ہے، اور شعوری کیفیات سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ مر جاتا ہے، شعوری کیفیات سے نکلنے کا مطلب ہے کہ شعوری کیفیات میں رہتے ہوئے لاشعوری کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب لاشعوری کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں غیب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ قادر مطلق ہستی جس نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک تبادل، ایک توازن، ایک تسلسل کے ساتھ، معین مقداروں کے ساتھ، یہ ایک مسلسل عمل جاری و ساری، وہ ہستی جس نے سارا عمل جاری و ساری کیا ہوا ہے، چونکہ وہ پردے میں چھپی ہوئی ہے، غیب میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کا ذہن اس ہستی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر اس ہستی کا ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے۔